عمران خان پر قاتلانہ حملے پر تحریک انصاف کا آج ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل اسد عمر نے ٹویٹ میں کہا کہ آج ملک بھر میں احتجاج ہوگا، جب تک عمران خان کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا ملک گیر احتجاج جاری رہے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر حملے کی تحقیقات جاری۔ ابتدائی تفتیش میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان پر حملہ کرنے والا ملزم نوید نشے کا عادی ہے۔ حملہ آور نے پہلے مسجد کی چھت استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن نماز عصر کی وجہ سے پولیس نے ملزم کو چھت پر نہ جانے دیا۔ ملزم مارچ کے شرکاء کو نماز پڑھنے اور کنٹینر پر لگے پارٹی ترانے بند کرنے کا کہتا رہا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم نے کنٹینر سے 15 سے 20 قدم کے فاصلے پر پورا برسٹ فائر کیا۔ 8 گولیاں چلنے کے بعد ایک گولی پستول میں پھنس گئی۔ شوکت خانم میں زیر علاج عمران خان نے پی ٹی آئی قیادت کا اجلاس اسپتال میں ہی طلب کر لیا۔ لانگ مارچ جاری رہے گا یا نہیں، تحریک انصاف آج فیصلہ کرے گی۔ تمام قائدین کی مشاورت سے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان شوکت خانم ہسپتال میں زیر علاج۔ میڈیکل بورڈ نے معائنے کے بعد عمران خان کی تمام میڈیکل رپورٹس کو تسلی بخش قرار دے دیا۔ میڈیکل بورڈ نے عمران خان کو چہل قدمی کی اجازت بھی دے دی۔ ڈاکٹرز نے 1 روز کے آرام کا مشورہ دے دیا۔ ذرائع میڈیکل بورڈ کے مطابق عمران خان کی دائیں ٹانگ کا 2 گھنٹے تک آپریشن جاری رہا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو ٹانگ پر 4 زخم آئے، ہڈی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ شوکت خانم ہسپتال کے باہر سے پولیس نے مشکوک شخص کو گرفتار کر لیا۔ مشکوک شخص کو پولیس ڈالے میں بٹھا کر لے گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مشکوک شخص کا تعلق رائیونڈ سے ہے۔ مشتبہ شخص اسپتال کے باہر کھڑی گاڑی کو مبینہ طور پر کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری جانب فواد چودھری، زلفی بخاری، عمران اسماعیل، عثمان بزدار، شاہ محمود قریشی بھی شوکت خانم ہسپتال پہنچ گئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے چیئرمین عمران خان کی عیادت کی۔ عمران خان پر حملے کی تفتیش محکمہ انسداد دہشت گردی کے سپرد کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مرکزی ملزم نوید کو تفتیش کے لیے لاہور منتقل کر دیا گیا، جہاں ملزم کو چوہنگ میں قائم سی ٹی ڈی کے سیل میں پہنچا دیا گیا۔ ملزم سے سی ٹی ڈی سمیت دیگر اداروں کی پوچھ گچھ جاری۔ ذرائع کے مطابق ملزم کے بیان کے بعد پولی گرافک ٹیسٹ کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ واقعے کا مقدمہ سی ٹی ڈی یا مقامی تھانے میں درج کیا جائے گا۔ عمران خان کو سیاسی مخالف سمجھتے ہیں، اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ کل کے واقعے پر پی ٹی آئی کا رویہ قابل مذمت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان پر حملے کی ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ انہیں کیسے سمجھائیں، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ نفرت اور تقسیم کے عمل کو بہت گہرا کر دیا گیا ہے۔ عمران خان نے بغیر کسی تحقیق کے ہم پر الزامات لگائے۔ پی ٹی آئی کے کچھ عناصر نے پرتشدد احتجاج کیا، کچھ لوگ اسلحہ نکال کر لہراتے رہے۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ میں 4 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ عمران خان پر فائرنگ کے واقعے کا رخ سیاست دانوں اور اداروں کے سینئر افسر کا نام لے کر موڑا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کل کا واقعہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس واقعے کے بعد پاکستان کا کیا بنے گا۔ پنجاب کے ڈاکو کی وزارت اعلیٰ کے نیچے عمران خان کے خلاف یہ واقعہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کا رخ ایسی جانب موڑا جا رہا ہے جہاں قاتلانہ حملے کا کوئی ملزم نہیں ملے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی عمران خان کو چیئرمین تحریک انصاف کے عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 11 نومبر کو جواب بھی طلب کر لیا۔ پاک چین تعلقات سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، چین کا امریکہ کو پیغام۔ سٹمپسن سینٹر میں چائنا پروگرام کے ڈائریکٹر کے مطابق چین کا ماننا ہے کہ امریکہ کو چین اور پاکستان پر بیجنگ کے قرضوں پر دوبارہ مذاکرات پر زور نہیں دینا چاہیے اور پاک چین تعلقات پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ روپے کی پسپائی نہ رکی، ڈالر پھر تگڑا ہونے لگا۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی منفی رجحان۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں مزید 30 پیسے اضافہ، ڈالر کی 222 روپے 25 پیسے پر ٹریڈ جاری۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے 100 انڈیکس میں 306 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 41,784 پر پہنچ گیا۔ T20 ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ نے آئرلینڈ کو 35 رن سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ نیوزی لینڈ کے 185 رنز کے ہدف میں آئرلینڈ مقررہ اوورز میں 150 رنز ہی بنا سکی۔ ایونٹ کے آج دوسرے میچ میں آسٹریلیا اور افغانستان آمنے سامنے۔ اور ملک بھر میں 2 سے 3 روز میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج داخل ہوگا جو 7 نومبر تک موجود رہے گا۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کی توقع ہے۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے۔